نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ لقمان کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور تیری زندگی میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں ایسے وقت میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنے نہ دینا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی عظیم کاموں میں سے ہے جو کام میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، جو کام تمہیں میں نے بتا دیا. اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کیا. انہی میں سے ایک نصیحت نماز کی نصیحت. محترم حاضرین، وقتاً فوقتاً نماز سے متعلق یاد دہانی ہونی چاہیے، یاد دلانا چاہیے، تذکیر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں آپ، ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے نصیحت کہیں نہ کہیں اثر کر جائے گی اور یہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے نصیحتیں. اور سب سے اہمیت اسلام نے سب سے زیادہ توحید کے بعد جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ نماز ہے. نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے جس پر وقتاً فوقتاً بولا جاتا ہے، بار بار بولا جانا چاہیے، ممبر و محراب سے بھی بولا جانا چاہیے، اسٹیجوں سے بھی یہ بات واضح کی جانی چاہیے کہ نماز ایک مسلمان کا لازمی حصہ ہے. نماز کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. نماز کی بات جب کی جاتی ہے تو بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں. نماز پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین کیا بدلہ دے گا، یا اسی طرح اور آ سکتی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا. بہت ساری اور باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آج کے اس خطبے میں ہم صرف آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اسے اتنا زیادہ امپورٹنس سمجھا جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں وقتاً فوقتاً لوگوں کے اندر غفلت آتی رہتی ہے. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کے لیے جمعہ کا یہ وقت رکھا ہے جس میں لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، جس میں لوگوں کے ایمان کے تازہ ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے آج کے اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے نماز سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں باذن اللہ. محترم حاضرین، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی احکامات نازل کیے
وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دے کر بھیجا. یعنی روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، حلال و حرام کے احکامات ہو، جتنے بھی اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کرنا چاہا، جتنی بھی شریعت کی باتیں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر باتیں سمجھائی. لیکن جب نماز جیسی اہم عبادت کو اللہ رب العالمین دینا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معراج میں اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. اور نماز کی اس اہمیت کو یہ بات واضح کرتی ہے کہ کسی اور حکم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر نہیں دیا سوائے نماز کی. ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں نماز کی اہمیت کے لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو شامل ہونا رہتا ہے نماز میں. یعنی اس کی روح، اس کی جان، اس کے جسم کے تمام پارٹس نماز کے لیے پوری طرح اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے. جبکہ دوسری عبادتوں میں آپ دیکھیں، حج کی عبادتوں میں یا پھر زکوٰۃ ہو یا روزے کے معاملات ہوں، بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس میں ہم اور آپ کے لیے حلال کر دی ہیں، سہولتیں رکھی. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جہاں بندہ اپنے روح، اپنے جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ کے حضور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم پر اب کھانا پینا حرام ہے، تم پر ہنسنا حرام، تم پر بات کرنا حرام، تمہارے لیے دوسری چیزیں سوچنا صحیح نہیں. گویا اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ ایک ایسی عبادت دی ہے جس میں ہمارے پورے جسم کو شامل ہونا ضروری رہتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں یہ چیز نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. حاضرین، اس کی اہمیت کے لیے دوسری ایک اور اہم بات آپ اپنے ذہن میں رکھ کر جائیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کسی بھی بات کا آرڈر دیتا ہے، ایک بار دے دینا کافی ہو جاتا ہے. اگر اللہ رب العالمین صرف ایک مرتبہ کہتا اقیم الصلاۃ تو تمام مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر نماز فرض ہو جاتی. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں 80 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. ایک مرتبہ اللہ رب العالمین ذکر کر دیتا کافی تھا. ایک ہی مرتبہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم اور آپ اسے انجام دینا ضروری ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے 80 سے زائد مرتبہ یعنی more than 80 times اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا. احادیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر روز صحابہ اکرام کو اس کی طرف توجہ دلاتے تھے. آپ احادیث پڑھیں گے کہ کئی ایک بابوں میں، کئی ایک ابواب ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ اکرام کو نماز کی اہمیت اور اس کی تلقین کرتے تھے. وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے جو نماز چھوڑنے کا کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس نماز کی اہمیت کو انہیں یاد دلایا کرتے تھے. تو حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 80 سے زائد مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمیں اس کی اہمیت کو کتنا زیادہ اہم سمجھنا چاہیے، اس کام کو کتنا زیادہ اہم سمجھنا چاہیے. حاضرین، تیسری ایک بہت ہی اہم بات آپ اپنے ذہن میں رکھ کر جائیں کہ اسلام نے بچوں پر اسلامی احکامات کو لاگو نہیں کیا. سب سے پہلے اگر کوئی اسلامی حکم اس پر لاگو ہوتا ہے تو وہ نماز ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 10 سنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو 7 سال کے جب وہ ہو جائیں تو انہیں اپنے ساتھ نماز کو لے کر آ جاؤ اور انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے پابند بن جانا چاہیے. حالانکہ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا، حالانکہ بچے پر نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ 10 سال ہونے کے بعد اگر وہ نماز کا پابند نہیں تو پھر اسے مار کر نماز کو لے کر آؤ. اسلام نے ایک بڑی اہم بات یہاں کہی. دیکھیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کسی بھی غلطی پر مارا نہیں جائے گا. سب سے پہلے جس چیز کو مارنے کا اور جس ایج میں مارنے کا حکم دیا وہ نماز کے لیے.
اور سب سے پہلے مارنے کا حکم 10 سال کے بعد. گویا 10 سال کے بعد ہی ہم بچوں کو مارنے کا حق رکھتے ہیں، اور وہ بھی ایسی ہلکی ضرب جس سے بچے کے اندر ڈر زیادہ ہو، اس کا درد نہ ہو. ایسے اسلام نے ہم اور آپ کو تعلیم دی کہ بچوں کو سب سے پہلے جس چیز کا پابند بنایا جائے گا، حالانکہ ان پر نماز فرض نہیں، اس کے باوجود سب سے پہلے انہیں نماز کا پابند بنایا جائے. بہت سارے لوگ کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے نہیں لے آتے. پوچھنے پر کہتے ہیں نہیں، بچہ جو ہے شرارت کرتا ہے، جب شرارت کرتا ہے لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بچوں کو اور صحابہ اکرام بلکہ صحابیات اپنے ساتھ کتنے بچوں کو لے آتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز چھوٹی کرنی پڑتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن بچے کے رونے کی آواز نے مجھے نماز کو مختصر کرنے پر مجبور کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. یعنی ایسے بچوں کو ہم اپنے ساتھ لے آئیں جن کے اندر شعور ہو جاتا ہے اور وہ بچہ کھڑے ہونے کے قابل ہوتا ہے. ہاں، اس میں شک نہیں کہ اس کے آنے کی وجہ سے، میرے بازو کھڑے ہونے کی وجہ سے میری نماز ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین آپ کے قلب کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کو دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین کو آپ کے نیت اور آپ کے دل کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کو اعمال کی ضرورت نہیں. گویا اللہ رب العالمین کے اخلاص کے ساتھ ہم جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بچوں کی وجہ سے نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی بچے کل دین کے حامی بنیں گے، دین کو قائم کرنے والے بنیں گے. انہی بچوں کے ذریعے سے ہماری نسلوں کی دین کی حفاظت ہوگی. اسی لیے ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کو لے کر آنے کی عادت بنانا چاہتے ہیں. چونکہ ہم اپنے بچوں کو نماز نہیں لے کر آتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آنے والے ہیں، ہم آ جائیں گے، آپ چلے جائیں. اس طرح کی باتیں ہماری اولاد ہم سے کہتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ نماز کا. یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں ان کی جان کی حفاظت ہوتی، اور جہاں نماز قائم نہیں کی جائے گی وہاں ان کی جان ان کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ان کی جان حلال ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. جنگ کے بعد جو مال غنیمت کافروں کا مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، جو مال ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، صحابہ اکرام میں. اس میں سے ایک شخص نے کہا اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، اتق اللہ یا محمد. اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور لوگوں کے درمیان مال کو تقسیم کرنے میں انصاف کیجیے. آپ انصاف نہیں کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. غصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں، اس منافق کی گردن مارنا چاہتا ہوں، یعنی اس کے جان کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی اس کی گردن میں جدا کرنا چاہتا ہوں، اس کے تن سے، اس کے بدن سے. اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت خالد بن ولید نے بھی پرمیشن مانگی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی آپ پرمیشن دیجیے کہ اس منافق کو ہمیں قتل کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعلہ ان یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم قتل مت کرو، اس لیے کہ امید ہے کہ یہ نمازیں پڑھ رہا ہو. یعنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ نمازیں پڑھ رہا، اس کی نماز گویا اس کی جان کی حفاظت بن گئی. پھر جب یہ شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ جملہ کہہ کر کے غصہ دلایا تھا، جب یہ شخص پلٹ کر جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هذا الرجل من ذكر هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سن لو کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی پشت سے ایسی نسل آنے والی ہے جو دین سے اسی طرح تیزی کے ساتھ نکلے گی جیسے جو ہے تیر کمان سے جو ہے باہر نکلتی. یعنی یہ کہ اس سے
خوارج کی جماعت تیار ہوگی اسی کے نسل سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ اور حقیقت ویسے ہی ہوا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے سب سے بڑا فتنہ اگر اسلام میں کوئی آیا ہے تو وہ خوارج کا فتنہ ہے۔ خوارج سب سے پہلے اس دنیا میں اسلام کے خلاف جنم لینے والے خوارج ہیں، اور ان خوارج کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بات بالکل 100% صحیح تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوارج جو اس کی نسل سے نکلیں گے جہنمی کتے، یعنی جہنم میں ہوں گے، اور ان کو اللہ رب العالمین کتے کی شکل میں بنا کر جہنم میں رکھے گا۔ ایسی نسل اس سے نکلنے والی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے کیوں روکا؟ لعلہ یصلی، اس لیے کہ وہ نمازیں قائم کیا کرتا ہے۔ نمازیں قائم کرنا انسان کی جان کی حفاظت کا ذریعہ بنا، اس لیے نماز ہماری زندگی کا لازمی حصہ۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کی ٹیم کو کہیں بھی جنگ کرنے کے لیے بھیجتے، حملہ کرنے کے لیے بھیجتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کی نصیحت کرتے۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ ہوتی کہ تم صبح تک انتظار کرو، صبح تک ان پر حملہ نہ کرنا۔ جب تم پہنچ جاؤ بستی کے قریب تو وہاں پڑاؤ ڈال دو، وہاں رک جاؤ، صبح کا انتظار کرو، اور صبح میں اگر اس بستی سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں تو تم ان پر حملہ نہ کرو، اور اگر اذان کی آوازیں نہ آئیں تو تم ان پر حملہ کرو، اس لیے کہ جہاں نماز قائم کرنے والے ایمان والے رہیں گے اس بستی کے لوگوں کی جان کی حفاظت گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی حفاظت نماز کو قرار دی۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان دیکھتے کہ لوگوں کے اندر سستی آ رہی ہے نماز کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتے تھے اور انہیں روکتے تھے ایسے غلطیوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس سے جو ہے ہم اور آپ کو معلوم ہوتی۔ حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم نبی تھے کہ اولو العزم پیغمبر جن کو 5 بڑے پیغمبر کہا جاتا ہے ان میں سب سے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس کے باوجود مقام و مرتبے کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن دنیا میں آنے کے حساب سے 5 بڑے پیغمبروں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے جن چیزوں کی دعا مانگی ان میں سے ایک نماز کی دعا بھی، اسی لیے ہر مسلمان کو اپنی دعا میں یہ دعا شامل کرنا چاہیے، ایڈ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کیا کہا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے نمازی بنا اور میری آنے والی قیامت تک کے آنے والی نسل کو نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری اس دعا کو تو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت اپنے لیے نماز کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نمازی بنا کر رکھنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت نماز چھوڑ سکتی ہے، نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا کر رکھ۔ آج ہمارے اندر غفلت کتنی زیادہ ہے، آج ہم صرف جمعہ کے دن دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد بھری ہوتی ہے، لیکن اور نمازوں کا ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی نعمتیں صرف ہمیں جمعہ کے دن ملتی؟ کیا ہمیں اللہ کا شکر صرف جمعہ کے دن ادا کرنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں یہ بات سمجھ کر چلنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو کیسے واضح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جب دیکھتے کہ صحابہ اکرام صفوں میں کم نظر آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرا دل تو یہ کرتا ہے، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری دے دوں اور میں خود لوگوں کے گھروں کے پاس جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو جو اپنی جماعت چھوڑ کر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان لوگوں کے گھروں کو چلانا چاہتا ہوں، لیکن پھر ان بچوں اور عورتوں کا خیال آتا ہے تو میں اس ارادے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شخصیت، ایسے عظیم نبی جو سراپا رحمت ہی رحمت تھے امت کے لیے،
ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آتا ہے اس آدمی کے بارے میں جو نماز چھوڑ کر گھر میں بیٹھا رہتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ نماز پوری طرح چھوڑا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت مردوں پر فرض ہے، ہر حال میں ان کو جماعت میں حاضر ہونا چاہیے. جو لوگ جماعت چھوڑ کر گھر میں بیٹھے ہیں وہ یا ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر چلانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کو نہیں چلاتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کو کیسے واضح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں ہیں. خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہے، شام کا وقت ہوا، سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ کافر اتنا زیادہ حملے کر رہے تھے، ان کا ڈیفنس کرنے میں اس قدر مشغول ہو گئے، اتنا بزی ہو گئے کہ عصر کی نماز کا وقت نکل چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز چھوٹنے کی وجہ سے کافروں پر بد دعا کرتے ہوئے کہا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا اللہ تمہارے گھروں کو بھی اور تمہارے قبروں کو بھی جہنم کی آگ سے بھر دے، اس لیے کہ تم نے ہمیں مشغول رکھا اپنی نماز سے، یعنی عصر کی نماز ہماری جاتی رہی، وقت پر ہم ادا نہ کر سکے. اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں 10 نبیوں کا ذکر کیا، اور ان 10 نبیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ سب کے سب نماز قائم کرنے والے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. ان نبیوں کے بعد ان کے آنے والی نسلیں ایسی بن گئیں کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے والی ہو گئی، یعنی نمازوں کو چھوڑنے لگی، اور اس سماج میں برائیاں عام ہو گئیں کیونکہ انہوں نے نماز کو ضائع کی. جس سماج میں نماز کا اہتمام نہ ہو لوگوں کے اندر، اس سماج میں برائیاں عام ہو جاتی ہیں، اس سماج میں پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس کو واضح کیا. اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. ان نبیوں کے بعد ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے، یعنی اپنی گندے کاموں میں یہ لوگ لگ گئے. اور اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کو ہم نے ضائع کر دیا، یعنی ان کو ان کی زندگی کا مقصد معلوم نہ رہا تو پھر یقیناً یہ لوگ جہنم کے راستے پر. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ بندے اور نماز کے درمیان، یعنی بندے اور جو ہے کفر کے درمیان صرف اور صرف ایک چیز ہے، وہ نماز. جس آدمی نے نماز چھوڑا اس نے کفر کی. فمن ترکها فقد کفر ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس آدمی نے نماز کو قائم نہیں کیا اس آدمی نے دراصل دین کو ہی ڈھا دیا، دین کو گرا دیا، اپنے دین کی بنیاد کو ختم کر دیا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات کو جانتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں آپ دیکھیں جس میں انسان کو سکرات لگتی ہے، یا پھر انسان جس وقت موت کے منہ میں جانے والا ہوتا ہے اس کی بیماری کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کو دیکھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے باہر نکلنا چاہتے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے بے ہوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے. اس قدر بخار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب رہے تھے کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے تھے، اتنی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلنا چاہتے تھے، بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا اللہ کے نبی نے پوچھا اصل الناس، صحابہ سے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی؟ کہا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی وہ تو انتظار کر رہے ہیں آپ کا،
آپ آئیں گے تب نماز ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا تب تو میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو تاکہ مجھے جو ہے اس سے نہلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹب کا پانی رکھا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے بدن پر ڈالا تو تھوڑا ہوش آیا یا پھر تھوڑی اپنے اندر فرحت محسوس کی، تھوڑی نشاط محسوس کی، تھوڑی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی۔ اٹھ کر کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا پھر وہی سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ایک اور ٹب پانی ڈالو۔ پھر ایک اور ٹب پانی ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی نے طاقت محسوس کی، پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب 3 بار ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بعد ہوش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ 3 دن پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ ایسے مرض الموت آج ہم تھوڑی سی سردی ہو گئی، تھوڑی سی کھانسی ہو گئی، یا پھر تھوڑا سا معاملہ ہمارا جو ہے ٹھنڈی کا نظر آنے لگا یا تھوڑا سر درد ہونے لگا تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے گھر میں ہی پڑھنا اب جائز ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ پھر جب 2 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی طاقت محسوس کی لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے لے کر مسجد میں پہنچو۔ دونوں صحابہ اکرام نے آپ کو دونوں کندھوں کا سہارا دے کر مسجد میں پہنچایا، اس حال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی انگلیاں پوری طرح زمین سے رگڑے جا رہی تھیں، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم رکھ کر چل نہیں سک رہے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے ابو بکر کی امامت کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زور سے آواز کے ساتھ لوگوں کی امامت کی۔ یہ 2 دن پہلے کا معاملہ، خود جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا تھا اس دن کا آپ معاملہ دیکھیں۔ ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہی سانسیں باقی ہیں، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے مسلمانوں تم نماز کو قائم رکھنا، نماز قائم کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور اپنے ماتحت میں جتنے بھی لوگ ہیں، تمہارے انڈر میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ لونڈیوں کی شکل میں ہوں، غلاموں کی شکل میں ہوں، نوکروں کی شکل میں ہوں، تمہارے ماتحتی جو تمہاری بیوی کی شکل میں ہوں، بچوں کی شکل میں ہوں، جس کی بھی ذمہ داری اللہ نے تمہیں دی ہے ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانسوں میں جن باتوں کی وصیت اور نصیحت کی یہی تھی کہ نماز قائم کرو اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتحتین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بہتری کے ساتھ معاملے پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ حاضرین آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کے اندر بھی یہی چیز کیسے منتقل ہوئی، کیسے ٹرانسفر ہوئی۔ صحابہ اکرام نے بھی نماز کی کس قدر جو ہے اہمیت کو سمجھا اور انہوں نے ادا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تفصیلی واقعہ ڈیٹیلز میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھرا گھونپا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ نماز مکمل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے جا کر گھر میں سلایا گیا۔ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب رات ہوئی تو پوری رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاگتے رہے۔ صبح کے قریب تھوڑی آنکھ لگ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ناک کیا گیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا عمر الصلاۃ الصلاۃ، اے عمر اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور نماز قائم کرو۔ ایسے عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، ایسی شخصیت کو ناک کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، حالانکہ معلوم ہے کہ ان کی کنڈیشن کیسی ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اندر سے جواب آیا نعم ولا حق فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ہاں میں نماز قائم کروں گا اور اس آدمی کے لیے دین میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو چھوڑا یا جس نے نماز قائم نہیں کی۔ یعنی وہ شخص دین میں نہیں ہو سکتا جس آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا یا نماز کو ترک کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ تھا کس وقت؟ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس آخری سانسیں توڑنے کو تیار تھے، یعنی کہ ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، ان کو جو بھی کھلایا اور پلایا جاتا تھا سب پیٹ کے راستے سے جہاں سے چھرا گھونپا گیا تھا وہاں سے نکل رہا تھا۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز قائم کی۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے
اور نماز قائم کرنے کے لیے جو جیسا وضو کر سکتے تھے وضو کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اس حال میں کہ میں نے آپ کے پیٹ سے خون اور گندگی کو جاتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت مسعر بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو حاضرین، ان چیزوں کا اندازہ کرتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نماز ہی سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے، اور فرعون کی سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو وہ کون سا راستہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں سے کہہ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنی قوم سے کہہ دو، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقاموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ ان کے اگر یہ ظلم کی یہ رات ختم ہونا ہے تو ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر نماز قائم کریں، اللہ رب العالمین ضرور ان سے ظلم ختم کرے گا۔ آج دنیا کے لوگ بہت سارے اتنا رونا روتے ہیں کہ ایسا ظالم ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا ویسے نماز قائم کر رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا؟ کیا وقت پر ہم نماز قائم کر رہے ہیں؟ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا اصحاب الصلاۃ، وہ لوگ جو وقت پر نماز نہیں قائم کرتے، بعد میں اپنی سہولت سے نماز قائم کرتے ہیں، اصل میں وہ نماز کو ضائع کر رہے ہیں، نماز کو بیکار کر رہے ہیں، نماز کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے نماز کو قائم کرنا اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا۔ توحید کے آ جانے کے بعد سب سے بڑا کام جو ایک مسلمان کی ذمہ داری میں آتی ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز کو قائم کریں، اور میں تمام ہی حاضرین سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ آپ اذان سے پہلے جمعہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ ابھی دیکھا گیا کہ صرف ایک صف بھی پوری طرح مکمل نہ ہو سکی جب جمعہ کا خطبہ شروع ہوا، لیکن اب تقریباً جو ہے پوری مسجد بھر گئی ہے۔ آپ آئیں، ہر حال میں آپ کو وقت معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مکمل تمام خطبے ہی تقریباً وقت پر ختم ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی خطبہ ہمارا جو ہے وقت سے آگے جاتا ہو، اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں، اذان سے پہلے آئیں، اس جمعہ کی اہمیت کو آپ سمجھیں، تمام نمازوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی حفاظت فرمائیں، ان کی زندگیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو توحید کی توفیق عطا فرمائیں، توحید کے ساتھ جینے اور مرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائیں بھی عطا فرمائیں، ہمیں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں۔ ہم سے پہلے ہمارے رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چل بسے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس والا ترین مقام نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور